خواتین ماشاءاللہ آج کے دور میں بہت شاندار کام کر رہی ہیں، ڈاکٹرز بن رہی ہیں، انجینئرز بن رہی ہیں، ملک کی سربراہ بن رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو رشتے مرد بناتا ہے، آپ یاد رکھیں ان کو زندہ ہمیشہ عورت رکھتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مرد اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں، اور ہارمونز کے ساتھ ساتھ عورت کے اندر جو چوتھی سائیکل چل رہی ہوتی ہے وہ اوویرین سائیکل ہوتی ہے۔ لائف اسٹائل میڈیسن آپ کے مسائل کا بہترین مطلب کس بچے کو ہم کہیں گے کہ یہ آٹسٹک چائلڈ ہے، اپنے گرد گرینری کو رکھیے، یہ سلوشن ہے۔ کیلے کے اندر خاص طور پہ جو وائٹامن سی اور میگنیشیم ہے، لوز ٹاک نہیں کرنی آپ نے اپنے بچے کے ساتھ، پروفیشنل ٹاک کرنی۔ ہم ان چیزوں کو سائنس اور میڈیسن سے جوڑنے جا رہے ہیں، کامیابی اور خوشی ورسس ناکامی اور غم۔ السلام علیکم، میں پروفیسر ڈاکٹر آصف احمد، لائف اسٹائل میڈیسن۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کا ٹائٹل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بس میں آپ کے سامنے اس کا مٹیریل رکھ دیتا ہوں۔ آج ہم اس بات پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ مردوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ خواتین کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ خواتین واقعتاً اندر سے بہت نازک ہوتی ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ خواتین واقعی بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، نازک ہوتی ہیں اور حساس ہوتی ہیں، اندر سے واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، اور خواتین اس حوالے سے کوئی بناوٹ کا اظہار نہیں کرتی، مرد ہی سمجھتے ہیں کہ اس کی عورت بن رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم اس ٹاپک کو آج ٹچ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو میں میڈیکلی بتاؤں گا کہ خواتین اندر سے کتنی نازک اور مجبور ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں۔ مطلب نازک اور مجبور، لفظ مجبور یاد رکھیے گا، میں اس کو انشاءاللہ پروف کروں گا کہ واقعی مجبور ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک جو چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ عورتیں اندر سے نازک ہوتی ہیں، حساس ہوتی ہیں، مجبور ہوتی ہیں اندر سے۔ میں خواتین سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیتا ہوں ابھی کہ آپ باہر سے ماشاءاللہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں، لیکن جو آپ کے اور بہت آپ کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے، آپ کسی بھی طریقے سے مردوں سے کم نہیں ہیں، ایکٹیویٹی میں، ایکشنز میں۔ تو میرے اس بات کو آپ اسی پرسپیکٹیو میں لیجئے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اندرونی جو مجبوریاں ہیں ہارمونل، وہ عورت کے لیے ایک نیچر کی طرف سے ایک حد تک کی رکاوٹ ہوتی ہیں۔ تو میرا موضوع میڈیکل کے حوالے سے ہے۔ باقی خواتین کی صلاحیتوں پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور آج کے دور میں بہت شاندار کام کر رہی ہیں، ڈاکٹرز بن رہی ہیں، انجینئرز بن رہی ہیں، ملک کی سربراہ بن رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی پرسپیکٹیو میں لیں، کیونکہ میں تو میڈیکل اور انر باڈی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کلینکس میں، لائف اسٹائل میڈیسن کے کلینک میں، کہ میاں بیوی کے جھگڑے بھی آتے ہیں، اور کبھی ایسا لگتا ہے مجھے انٹرویو، ہم جب کاؤنسلنگ سیشنز میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید شوہر نے بیوی کو نہیں سمجھا، یا شاید مجھے لگتا ہے کبھی کبھار کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں بیوی شوہر کو نہیں سمجھتی، یا ایک تیسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے۔ اور جب یہ ساری سچویشن ہوتی ہے تو یاد رکھیں الزامات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اسلام کے اندر تو ڈیفینیٹلی یہ بات بہت مقدس انداز میں پریکٹس ہوتی ہے۔ نکاح کی تقریب، اس نکاح کی تقریب میں مرد عورت کو قبول کرتا ہے، عورت مرد کے نکاح میں آتی ہے۔ لیکن اگر آپ دیگر مذاہب میں بھی دیکھیں تو ہمیں کچھ اسی نوعیت کی کنفیگریشن وہاں پہ بھی نظر آتی ہے۔ جو رشتے مرد بناتا ہے، آپ یاد رکھیں ان کو زندہ ہمیشہ عورت رکھتی ہے، وہ زندہ رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ مرد عام طور پر اپنی عورتوں کے اوپر جو الزام، میں نے کلینک، لائف اسٹائل میڈیسن کے کلینک میں دیکھا کہ گاہے بگاہے کبھی کھلے الفاظ میں مرد مجھے یہ بتاتے ہیں، شوہر، یا دبے دبے الفاظ میں بتاتے ہیں، یا کبھی اشاروں میں بتاتے ہیں، کبھی لکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ تو خاتون جو ہے نا، میری بیگم میری کوئی بات سنتی ہی نہیں ہے، کام کو درست طریقے سے نہیں کرتی، اور گھر کے اندر ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں، میرے اصولوں کی خلاف ورزی کرتی ہیں، اور مجھ سے بات طریقے سے نہیں کرتی، بچوں کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھتی،
میرے والدین کا خیال نہیں رکھتی، گھر کو صاف نہیں رکھتی، وغیرہ وغیرہ، اور ان کا مزاج بہت زیادہ سرد ہے۔ تو یہ بہت اس قسم کی باتیں مجھے سننے کو لائف اسٹائل میڈیسن کے کلینک میں سننے کو ملتی ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ خواتین کے اندر کوئی پرسنالٹی ایرر ہے؟ شوہر یہ پوچھتے ہیں مجھ سے، تو پھر اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر صاحب میری بیگم مجھ سے شادی کرنے کے بعد میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ نعوذ باللہ، جو اگلا سوال آتا ہے یا دماغ میں وہ آتا ہے کہ کیا یہ کہیں اور انوالو تھی، کیا یہ ذہنی مریضہ ہے یا یہ بیوقوف ہے؟ تو بہت جگہوں پر جو خواتین کے اندر ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کی رسپانسبل ہوتی ہیں اور مردوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی۔ تو آج میں مرد حضرات کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں، اپنی گرد کی خواتین، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا کوئی اور ہو، اس کی عزت کیجئے، تکریم کیجئے، اور اگر وہ کسی وجہ سے آپ کو سپورٹیو نظر نہیں آ رہی تو آپ اس کو روم دیجئے، کیونکہ جو کچھ اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ مرد کے اندر ہو جائے نا وہ کام، تو مرد کا تو دھماکہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خواتین کا ہی ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو برداشت کر رہی ہوتی ہیں اندر کی سطح پہ، ان کے اندر جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ مرد اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں، عورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر دو ہارمونز ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایسٹروجن اینڈ پروجسٹرون، اور یہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون کے جو بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ پوری باڈی پہ پڑتے ہیں، اور یہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون جو پوری باڈی کو عورت کی ریگولیٹ کرتا ہے، اس کو جو کنٹرول کرنے کا جو سسٹم ہے وہ لمبک سسٹم کے اندر اوپر جو بھی انفارمیشن لینڈ کرتی ہے ان ٹرمز آف ایموشنز، تھاٹس اینڈ فیلنگز اینڈ سینٹنسز، یہ عورت کے لمبک سسٹم کے ذریعے اس کے ہائپوتھیلیمس پہ سگنل بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے پھر یہ تمام چیزیں ریگولیٹ ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایز اے مرد اپنی بیوی کو طرح طرح کے دباؤ میں رکھتے ہیں تو اس کے ہارمونز خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے اگر جو شوہر ہے وہ عورت کے اوپر غلط ایموشنز، غلط تھاٹس اور غلط فیلنگ کا یا غلط ایکسپیکٹیشنز کا یا غلط پرنسپلز کا یا غلط ایکچویلٹی کا پریشر ڈالتا ہے تو سب سے پہلے عورت کی جو لمبک سسٹم کی سائیکل ہے، یہ پہلی سائیکل ہے جو خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو امیجڈیلا، ہپوکیمپس، تھیلیمس اور سنگولیٹ کارٹیکس ہے، اس کے اندر نان سوٹیبل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد لمبک سسٹم اگر عورت کا خراب ہوا تو امیجیٹلی اس کا امپیکٹ اس کے ہائپوتھیلیمس پہ جاتا ہے اور پیچوٹری گلینڈ کے اوپر جاتا ہے جو برین کے اندر بالکل یہ لمبک سسٹم یہاں کہیں ہوتا ہے سمجھ لیں، اور ادھر سینٹر میں ہائپوتھیلیمس اور پیچوٹری گلینڈ ہوتا ہے جہاں سے مین ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں۔ تو وہ جو سائیکل ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو پیچوٹری گلینڈ ہے وہ دو ہارمونز عورت کے اندر ریلیز کرتا ہے، جس کا ایک کا نام ہوتا ہے FSH فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون اور دوسرے کا نام ہوتا ہے لیوٹینائزنگ ہارمون۔ تو یہ دونوں ہارمونز خرابی کا شکار ہونے لگتے ہیں، اور یہ نیچر کے اعتبار سے یہ بڑے اعتدال میں عورتوں کے پیچوٹری گلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے، اینٹیریور پیچوٹری گلینڈ سے، اور یہ نیچے جا کر اور جسم کے دیگر حصوں میں جا کر مختلف کام کرتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون جیسے دو گولڈن ہارمونز عورت کے اندر ریلیز ہوتے ہیں۔ تو یہ ہارمونل سائیکلز عورت کی خراب ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ عورت کے اندر جو چوتھی سائیکل چل رہی ہوتی ہے وہ اوویرین سائیکل ہوتی ہے۔ فالیکولر فیز ہوتا ہے، لیوٹیل فیز ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اووا ریلیز ہوتا ہے 15th ڈے آف دا میسچوریشن سائیکل، 15ویں دن ایک
ایک ایگ ریلیز ہوتا ہے اووریز سے، پھر وہ یوٹرس کے اندر جاتا ہے، اور اگر فرٹیلائزیشن ہو جائے تو ریپروڈکٹیو سائیکل اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں ہو تو میسچوریشن سائیکل اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ 7ویں سائیکل ہوتی ہے۔ تو یہ تمام سائیکلز جو ہیں یہ 7 سائیکلز عورت کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کا مین ریگولیٹر مرد کا اثر ہوتا ہے، انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے۔ ہم اپنی خواتین کو جتنی کنڈیوسیو اور سافٹ انوائرمنٹ میں رکھیں گے ہماری خواتین بہتر رہیں گی۔ تو آج اتنا ہی کافی، پھر اگلے سیشن میں اس گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔